علیہ تمام ملائکہ گریا ہوا. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا اس عزاداری کے لیے؟ آدم کو سنایا، خود سنایا عزاداری کی. آدم روئے. روایت کا جملہ ہے، ذیشان حیدر جوادی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا، عصمت نقوش عصمت میں نجم الحسن قراری نے لکھا. کیا لکھا کہ پہلا مرتبہ جب دنیا میں آدم آئے، خلق ہوئے، آدم جنتوں میں تھے، اور جب اس نور کی زیارت کی جو شہزادی کونین کا نور تھا، جب نور کی زیارت کی تو دیکھا کہ بی بی کے اس نور پہ جو ایک مجسمہ تھا نور کا، آپ کے سر پہ ایک تاج ہے، گلے میں گلوبند ہے، ایک گلے میں، ایک کان میں جو بندہ ہے وہ گرین کلر کا ہے، سبز رنگ کا ہے، ایک سرخ ہے. پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ تو کہا یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے. ان کے سر پہ جو تاج ہے ان کے بابا کی نبوت کا تاج ہے. ان کے گلے میں جو گلوبند ہے وہ ان کے شوہر کی ولایت کا گلوبند ہے. پھر یہ جو گوشوارے ہیں، ایک سبز ہے ایک سرخ ہیں، تو کہا ایک سے مراد حسن ہے، ایک سے مراد حسین ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو وہاں پر مصائب کربلا پڑھ کے سنائے. تو روایت کا جملہ ہے کہ آدم نے اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ غش کھا کے گر گئے. پھر ان کو غصے فاقہ آدم اور حوا نے پہلی مرتبہ سنا. اس کے بعد نوح کی کشتی کو اللہ نے کربلا میں پہنچایا، اور پہنچا کر جب ڈوبنے لگی تو نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیرا وعدہ ہے بچانے کا؟ تو کہا یہ کربلا ہے نور، کربلا ہے، یا رسول کا نواسا شہید ہوگا. نوح کی کشتی میں ذکر حسین ہوا اور نوح نے گریا کیا. موسیٰ کو کربلا کی طرف پہنچایا، سلیمان کے تخت کو پہنچایا، عیسیٰ کو پہنچایا، ابراہیم کو پہنچایا. کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کے پلان میں تھا کہ ہوگا، اور بتایا گیا کہ کون کون رہے گا، کس کس کی شہادت ہوگی، کیسے شہادت ہوگی. تو اس طرح واقع کربلا آج کا نہیں ہے، یعنی شہادت حسین کے بعد مجلس نہیں ہوئی، بلکہ مجلس حسین اس وقت سے تھا جب کچھ نہیں تھا. اس وقت سے ہے مجلس حسین. اور حسین کی عزاداری کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے دوستو. عزاداری کو، اس عزاداری کو بچانے کے لیے کن کن لوگوں نے قربانیاں دی. شہادت کربلا کے بعد، واقع کربلا کے بعد پہلی مجلس آپ جانتے ہیں کہاں ہوئی؟ شام میں پہلی مجلس، ذاکرہ ثانیہ زہرا. وہاں سے بی بی نکلی، مدینہ آئی. مدینہ آ کر زینب خاموش نہیں بیٹھی. حکومت کا خوف نہیں تھا بی بی کو. یہ نہیں، آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ذکر حسین کروں. یا حکومت، اگر ظالم حکومت آ جائے تو یہ نہیں کہ عزاداری آپ نہیں کر سکتے. نہیں، ثانیہ زہرا نے پہلی مجلس کو مدینے میں برپا کر کے یہ بات کو ثابت کیا کہ عزاداری حکومتوں کی محتاج نہیں، عزاداری پیسے کی محتاج نہیں، عزاداری اقتدار کی محتاج نہیں. ظالم ظلم کرنے دیجئے، عزاداری کو کرنا ہے. روایت کا جملہ ہے کہ 4 یا 5 سال شہزادی واقع کربلا کے بعد زندہ رہی مدینہ پہنچ کر. بی بی ایک دن بھی گھر میں نہیں تھی، گھرے گھر جاتی، خواتین کو جمع کرتی، مقصد حسین کو پیش کرتی. پلیز غور سے سنتے جائیں کہ مقصد حسین کیا ہے، عزاداری کیا ہے. ایک ایک گھر میں جاتی مدینے کی. انقلاب آنے لگا. حاکم نے کہا کہ یہاں سے ثانیہ زہرا کو بھیج دو ورنہ یہاں انقلاب آ جائے گا. بی بی 4 یا 5 سال تک مختلف ممالک میں گئی اور جا کر پیغام حسین کو پہنچایا، عزاداری کا پیغام پہنچاتی رہی. اس کے بعد جو پہلا انقلاب آیا وہ سلیمان خزائی نے برپا کیا. انہوں نے بھی برپا کر کے یہ دنیا کو بتایا کہ خالی بیٹھ کر ذکر حسین نہیں کرنا، وقت پڑا تو پیغام حسین بھی باہر تک پہنچا. سمجھے؟ سنتے 34 برس 34 ایئرز امام زندہ رہا. 61 ہجری سے 95 ہجری تک صرف ذکر امام کیا، مختلف جگہوں پہ جا کے. اس کے بعد 5ویں امام کا زمانہ آیا. 5ویں امام کے زمانے میں امام نے اپنے دادا کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اپنا جو ترکہ چھوڑا اس میں ایک حصہ پیسے کا چھوڑ کے کہا یہ میرے دادا کی عزاداری میں خرچ کرو. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تبرک کم کرو، عزاداری میں کم کرو، تو سیرت محمد باقر یہ ہے کہ اپنے پیسے کو خرچ کرو عزاداری کے اوپر.
کبھی تبرک میں کمی مت کرو. عزاداری کے لیے یہاں ایک بات روک کے کہوں, چھٹے امام کا جملہ. چھٹے امام نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں, اگر 3 جگہ تم پیسے کو خرچ کرو گے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, میں تمہیں عطا کروں گا. پہلے کہا کہ اگر تم حقوق والدین, اپنے ماں باپ کی مدد کرو گے, ماں باپ کے کفیل بن جاؤ گے, ماں باپ تمہارے ضعیف ہیں ان کے کفیل بنو گے, تو جتنا تم ماں باپ کے اوپر خرچ کرو گے 1 سال کے اندر 70 گنا میں عطا کروں گا, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. اس کے بعد کہا جو حج پہ جائے گا, حج کرے گا, اس پہ میں ایک سال کے اندر اس کے 70 گنا عطا کروں گا. اس کے بعد پلٹ کے کہا جو میرے جد کی عزاداری میں خرچہ کرے گا اس کو میں غیر حساب عطا کروں گا. یہ امام کا جملہ ہے. پیسے کبھی یہ نہ سوچو کہ تم ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا یا تبرک بہترین سے بہترین تبرک کھلاؤ. حسین کی آزادی اس لیے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, کوئی کروا رہا ہے ہم سے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حسین کی مجلس میں خرچ کریں. ہم تو شکر ادا کریں کہ ہم کو چنا گیا, ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو چنا, معصوم نے ہم کو چنا. اور بھی کسی کو چن سکتے تھے, اور بھی کسی کو کر سکتے تھے. اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اس لیے کہ دوستو جب خرچ کرے تو یہ سوچ کے مت کرو کہ حسین دے گا, وہ اتنا کریم ابن کریم ہے, بولنے سے پہلے عطا کرتا ہے. ورنہ کسی میں حیثیت ہے کسی کی کہ حسین کے نام پہ خرچ کرے. حسین کا بجٹ بہت بڑا ہے, حسین کا بہت بڑا بجٹ ہے. اتنا بڑا بجٹ ہے کہ آج بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ نہیں ہوگا جو حسین کا بجٹ. کوئی حساب نہیں کر سکتا کہ کتنا پیسہ حسین کے لنگر میں خرچ ہوتا ہے, کتنا پیسہ کھلایا جاتا. آپ حیدرآباد میں اپنے شہر میں حساب نہیں کر سکتے, اپنے شہر میں آپ حساب نہیں کر سکتے کہ 2 مہینے 8 دن حسین کے نام پہ کون کتنا کھلاتا ہے, کوئی حساب نہیں کر سکتے. تو اب اندازہ لگاؤ, میں تو دنیا گھومتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے لاکھوں ملینز آف ڈالر کی تعداد میں خرچ ہو رہا ہے, لیکن خرچ کرنے والا خرچ کرتا جاتا ہے, حسین عطا کرتا جاتا ہے. اس سے حسین عطا کرتا ہے. ہماری حیثیت نہیں ہے. 5ویں امام کی وصیت ہے کہ میرے جد کے نام پہ خرچ کرو. میرے اپنی وصیت میں لکھ کے دیا کہ دیکھو یہ اتنا پیسہ مجلس حسین میں, ان لوگوں کی باتوں پہ کبھی عمل نہیں کریں, کبھی سنے نہیں جو روکتے ہیں عزاداری سے. عزاداری سے روکنا ایسا ہے کہ جیسے تم نے اپنے ایمان سے دور ہو گئے. تم عزاداری کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. جن لوگوں نے عزاداری کی وہ خوش نصیب ہیں کہ عزاداری ہی کی وجہ سے آج ہماری پہچان ہے, ورنہ ہم کو کون جانتا. پانچویں امام کے بعد چھٹے امام نے, 7ویں امام نے زندان میں عزاداری کی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دور عزا جب آتا تھا تو امام کا یہ عالم تھا, ایک ہی جملہ آپ کی زبان پہ رہتا تھا, ہائے میری دادی زینب. چاہنے والے نے پوچھا تھا تو ایک جملہ کہا تھا امام نے کہ مولا آپ صرف اپنی جدہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو کہا میں زندان میں ہوں, میری دادی بھی زندان میں تھی. عزاداری وہ ہے. 8ویں امام کے زمانے میں مجلسوں کا یہ عالم تھا کہ خود نیچے بیٹھتے, ذاکر کو منبر پہ بٹھاتے. اور ایسا نہیں کہ صرف دور عزا ہو تو مجلس ہو, نہیں, مجلس وقت کی محتاج نہیں ہے, دن کی محتاج نہیں ہے. امام کی سیرت ہے 8ویں امام کی, جب بھی کوئی شاعر اہل بیت امام کی خدمت میں آتا, امام فوراً پہلا سوال یہ کرتے, کیا تو نے کوئی مرثیہ میرے جد کے لیے لکھا ہے؟ تو وہ پلٹ کے کہتے مولا ہم آپ کے پاس بغیر جد کے مرثیہ لیے آئیں گے کیسا؟ تو فوراً امام غلام کو حکم دیتے, کنیزوں کو حکم دیتے کہ مجلس کا اہتمام کرو. پردہ ڈالا جاتا, سیدانیاں باہر پردے کے پیچھے آتی, خود مجلس میں آتے, بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر امام مجلس کرتے. اسی امام کا جملہ ہے, جب اس نے راوی نے کہا مولا اتنی مجلسیں آپ کرتے ہیں, تو پلٹ کے کہا سنو تم نے واقع غدیر کو بھلا دیا, اب ہم حسین کی عزاداری کو بھلانے نہیں دیں گے.
تم نے غدیر کو بھلایا، ہم عزاداری کو بھلانے، کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے تم کو. اتنی کربلا، اتنا کربلا کریں گے کہ تمہارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. ہم اب بھلانے نہیں دیں گے تمہیں. نوے امام کی زندگی، نوے امام کے بارے میں بھی یہ کہ اپنی دن کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ نماز، جب بھی آپ نماز پڑھتے اکیلے رہتے، کوئی نہیں. اگر گھر میں امام ہے، جتنے دن گھر میں سب سے کم سن امام ہے ہمارا، تو ہر نماز کے بعد اپنے جد کو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں. راوی نے پوچھا مولا آپ ہر نماز کے بعد کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ سنو، یہی نماز تھی، میرا جد سجدے میں تھا اور سجدے پہ خنجر چلا گیا گلے. نوے امام کا جملہ. آج بھی عراق میں بغداد سے اگر کوئی سامرہ کی طرف جائے، سامرہ جائے، تو راستے میں ایک زندان ہے. اتنا عجیب زندان ہے، نوکیلے پتھر ہیں، تہہ خانہ ہے. یہ 10ویں امام کا زندان ہے. اس زندان کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر امام ذکر حسین کرتے تھے. 11ویں امام کے زمانے میں بھی یہی ہوا، اور زمانے کا امام تو آج تک حسین کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ عزاداری کر کون رہا ہے؟ معصومین کر رہے ہیں. اگر آج ہم کو سعادت ملی، ہم کو یہ موقع ملا، تو ہم کیسے کریں عزاداری؟ اب ہماری ذمہ داری نہیں. 260 ہجری سے آج 1421 ہجری ہے. یہ 1200 سال کا پیریڈ، 1200 ایئرز کا پیریڈ پورا گزرا. اس میں عزاداری دوستو ایسے ایسے وقت سے گزری، ایسے ایسے زمانے سے گزری، ایسے ایسے دور سے گزری کہ اگر اس کے پیچھے کسی کی طاقت نہ ہو تو عزاداری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی. اگر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تو آج عزاداری نہیں ہو سکتی تھی. حسین کا ذکر مسلسل ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پیچھے ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم کرتے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. متوکل نے کیا نہیں کیا؟ حل چلوا دیا مظلوم امام کی قبر مبارک کے پاس. فرات کا رخ کاٹ کے پانی کو بھیج دیا. اس نے بھیجا لیکن پانی نے اس کے منہ پہ تماچا مارا. پانی قبر مبارک کے اوپر نہیں آیا، صدقہ پھر کے واپس ہونے لگا. کیا زور نہیں کیا تھا متوکل نے. لیکن دوستو ایک چیز یاد رکھو، آج متوکل ہے نہ آج ہارون ہے نہ آج حجاج ہے. کوئی نہیں ہے، نہ معتصم باللہ ہے. یہ بنی عباس کے بڑے بڑے حکمران، ظالم حکمرانوں نے عزاداری حسین کو ختم کرنے کی ہر وہ کوشش کی. انہوں نے اپنے زمانے میں لاکھوں دینار خرچ کر کے لوگوں سے کہا کہ عزاداری کو روکو، لیکن وہ دینار بھی ختم ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے. آج وہ سب زندہ ہیں جنہوں نے عزاداری حسین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. ختم ہو گئے. یہ 1200 سال میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جہاں عزاداری بڑی آرام کے ساتھ ہوگی. نہیں، آج بھی نہیں ہوتی. آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی جبکہ ہر چیز کھلی ہوئی ہے، میڈیا سٹرونگ ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہو تو لاکھوں، ایک فوراً لمحوں میں ہزاروں میل دور پہ نیوز پہنچ جاتی ہے. اس کے باوجود آج بھی عزاداری بعض دنیا کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں نہیں کر سکتے. آپ بہتر جانتے ہیں میں کدھر میرا اشارہ ہے. نہیں کر سکتے. لیکن کیا وہاں عزاداری نہیں ہوتی؟ کیا ان ملکوں میں عزاداری نہیں ہوتی؟ آج ان کے ہر شہر میں ہوتی ہے، ہر شہر میں ہوتی ہے. حکومتوں کے چہروں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، ان کو دکھایا نہیں جاتا اس لیے کہ محافظ کوئی اور ہے. عزاداری کا محافظ کوئی اور ہے. 1200 سال سے مسلسل ہر زمانے میں عزاداری کو روکا گیا. اورنگزیب کا زمانہ آیا، مغل ڈائنسٹی، اورنگزیب پورے نارتھ انڈیا پہ حکومت، ساؤتھ تک آ گیا. قطب شاہی ڈائنسٹی کو اس نے ختم کیا. یہ پوری اتنا بڑا حاکم، اتنا جابر اور ظالم حاکم
اس کے دور میں اس نے اعلان کیا تھا کہ میرے حکومت میں جب محرم کا چاند آئے اب عزاداری یہاں نہیں ہوگی میری حکومت میں، نہیں کوئی نہیں، جو کرے اسے گرفتار کرو، جو کرے اسے گرفتار کرو۔ اس نے اپنی جو شاہی اس کی پولیس تھی اس کو لگوا دیا اور کہا کہ جو جہاں سے بھی حسین کا نام بلند ہو، عزاداری کوئی کرے اسے گرفتار کرو، اسے قتل کر دو۔ عام اعلان ہو گیا۔